بارڈر کراسنگ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں پرمٹ کے ذریعے لوگ اس پل سے ٹیٹوال کے سیکٹر سے اندر جو کشمیر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ قریب ترین پوائنٹ ہے پاکستان میں کہ جس کے اوپر دونوں اطراف کے لوگ جو ہے نا آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ادھر اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کا فلاں رشتہ دار وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابوبکر قادری۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ کے اوپر، کشمیر کی ایسی وادی ہے، یہاں پر پاکستان ہے اور یہاں پر انڈیا LOC کے اوپر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری صاحب، ناظم اعلیٰ نظام المدارس پاکستان، اور بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کشمیر سے ہے اور پیچھے ان کا گھر ہے یہاں پہ وادی لیپا کے اندر۔ سر، یہ بتائیے گا، اس کے بارے میں انفارمیشن دیجیے گا کہ یہ ہم کہاں پر موجود ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم ترین اور ہسٹوریکل پوائنٹ ہے ہر اعتبار سے، سیاحتی اعتبار سے بھی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ ٹیٹوال سیکٹر یہ وہ مقام ہے کہ جو آپس میں انڈیا پاکستان کے قریب ترین ایریا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ دریا کے بالکل اس پار یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آبادی ہے، ان کے سکولز ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے کاروبار ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح اس طرف یہاں آپ کو پاکستان بازار نظر آ رہے ہیں، ہاسپٹل، سکول، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو درمیان میں نالا ہے اسے نالا قاضی ناگ کہتے ہیں، اور یہ وادی لیپا سے ہوتا ہوا یہاں ٹیٹوال کے مقام پہ آتا اور یہاں سے آگے دریائے نیلم میں جا گرتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب انڈیا پاکستان پچھلے دنوں آپس میں ایک دوستی ہوئی تھی، آپس میں بارڈر کراسنگ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں پرمٹ کے ذریعے لوگ اس پل سے ٹیٹوال کے سیکٹر سے اندر جو کشمیر میں داخل ہوتے تھے اور ادھر سے آنے والے بھی یہاں سے کراس ہوتے تھے۔ یہ کراسنگ پوائنٹ تھا، انٹری پوائنٹ تھا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کا اور ادھر سے پاکستان میں داخل ہونے کا۔ پھر ایک اور بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جو لوگ مہاجرین ہیں مقبوضہ کشمیر سے، وہ اپنے پیاروں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اسی پوائنٹ کے اوپر آتے تھے۔ یہ قریب ترین پوائنٹ ہے پاکستان میں کہ جس کے اوپر دونوں اطراف کے لوگ جو ہے نا آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت چونکہ دریا کا اتنا بہاؤ نہیں ہے، جولائی کے بعد ظاہر ہے اس کا بہاؤ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی آواز بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن اس سے پہلے آرام سے یہاں سے بھی بات کریں گے آپ تو اس طرف کے لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ دریا کے ایک طرف کھڑے ہو کے لوگ پارلی طرف جو ہے نا وہ آواز دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر اس طرف کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا، تو وہ لوگ اپنے پیاروں کو وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ آج فلاں کی فوتگی ہو گئی ہے۔ ادھر اعلان ہو رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کا فلاں رشتہ دار وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ اس ٹائم ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم ترین یہ پوائنٹ ہے اس اعتبار سے، ورنہ ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے پاکستان میں جہاں سے لوگ دو ملکوں کے درمیان بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعزیت کر سکیں، افسوس کا اظہار کر سکیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ سر جی، اس میں بتائیے گا، پہلے یہ برج جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا، اب وہ بند ہو گیا، آپ کیا پیغام دیں گے؟ اگر آپ کی آواز جو ہے وہ آگے تک جاتی ہے تو آپ انڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ مستقل نہیں کھلا تھا، مخصوص اوقات کے اندر یہ کھولا جاتا تھا اور لوگ کراسنگ کرتے تھے یہاں سے، ہندوستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ بڑا اچھا تھا جو 47 کے بعد ایک خونی لکیر لگی ہے، تو قوموں کے درمیان ایک تقسیم ہوئی ہے، ایک بڑی جدائی ہوئی ہے رشتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، تو وہ یہاں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے تھے اور دونوں ممالک میں آسانی کے ساتھ آ جا سکتے تھے۔ تو جو SOPs تھے لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، اسی طرح SOPs ہونے چاہیے، اسی طرح بین الاقوامی قواعد کے قوانین کے مطابق ان لوگوں کو پھر دوبارہ آپس میں رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور UNO کو، OIC کو، انسانی حقوق کے اداروں کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو دوریاں ہیں یہ قربتوں میں بدلنی چاہیے اور لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی میں ایک آدھ دفعہ میل ملاقات کریں، ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں۔ باقی جو آپس میں اختلاف ہے وہ تو رہتا ہے،
وہ تو نہیں ختم ہوتا، لیکن یہ کم از کم جو ملاقات کا ایک ذریعہ تھا اسے بحال ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔